السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ اس قوم، ملک اور امت پر اپنا خاص کرم کرے اور رحم کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ و جمالہ۔ تو آج ہم بات کریں گے ایمان اور اسلام، ٹھیک ہے، یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہوگا۔ تو اسلام آباد کا موسم تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے، ٹھنڈا ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے طبیعت ہر دوسرے اسلام آباد کے رہائشی کی خراب ہے، اس لیے مجھے بھی زکام ہے، تو بولنے میں دقت ہوگی اس وجہ سے، تو اس لیے معذرت۔ تو بنا ٹائم ضائع کیے میں اپنے ٹاپک کی طرف ہی آتا ہوں۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ایمان اور اسلام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے سوا کسی اور کی اطاعت جس سے اللہ کی معیشت لازم آتی ہو، ٹھیک ہے، تو وہ شرک کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس شرک کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، لیکن نہ جانتے ہوئے بھی ہم یہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خالق کے احکام کے اندر اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے اندر والدین کا حکم بھی فرض ہے، اور استاذہ کا احترام اور حکم ماننا لازم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی اور کو اپنا لیڈر مانا ہے، یعنی اگر آپ نے کسی کی بیعت کی ہے یا ٹیچر ہے کوئی، تو اس کا حکم بھی ماننا ہے ہم نے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن یہ بات زیر غور کر لیں، لیکن جو ایک سرکل ہے یا کتاب و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت ہے، اس سے باہر کوئی بھی بات ہوگی تو وہ نہیں مانی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ سب لوگ کسی میتھمیٹک کے فارمولے کے تحت، یا جس سے ہم نومیریکلز وغیرہ یا ایکویشنز وغیرہ سالو کرتے تھے کسی فارمولے کو لے کے، اس طرح اپنے سامنے رکھیں اور اپنی روزمرہ کی زندگی، صبح بیداری سے لے کے رات سوتے وقت تک، اسے اپنی زندگی کے روزمرہ کے تمام عمل کام جو بھی ضروری اور غیر ضروری ہیں، اس فارمولے کو خود پر اپلائی کریں، ٹھیک ہے، اور اپنی زندگی کا مسئلہ حل یعنی سالو کریں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ رب تعالیٰ جو ہے رحم اور کرم فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ بس نیت صاف ہو اور توبہ جو ہے وہ سچی ہو، ٹھیک ہے۔ تو اداکاری نہیں کرنی، اداکاری رب تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور نہ ہی اداکار اللہ تعالیٰ کو چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ سب فضولیات آپ جو ہے وہ ٹک ٹاک پہ، اسنیپ چیٹ پہ اور دیگر ایپس پر کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ اداکاری نہیں چلتی، نہ چلے گی، ٹھیک ہے۔ اب صبح کا وقت ہے، آنکھ کھلی ہے، اذان کی آواز بھی کانوں میں پڑی ہے، تو نیند بھی جو ہے کھل گئی ہے اور آواز بھی کانوں میں آ گئی ہے، تو اندر سے آواز آئے گی کہ کوئی نہیں بیٹا سو جاؤ، بہت سردی ہے، گرم بستر چھوڑ کر کہاں جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ تو قضا پڑھ لیں گے، یا پھر اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ بہت تھکے ہوئے ہیں، سارا دن کام کیا ہے اور مشقت کی ہے اولاد کی روزی کے لیے، ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے، یا جو بھی دلیل گاڑی جائے یا گاڑی جا سکتی ہے یا گاڑ لی جائے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہلے تو اندر سے جو آواز آئی ہے یہ ہے نفس، ٹھیک ہے، جو آپ کا اور اللہ کا دشمن ہے، جس نے آپ کے بارے میں سوچا ہے، تکلیف سے بچایا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، اور آپ کو گرم بستر چھوڑنے سے منع کیا، باز کیا۔ اور دوسرا ہے شیطان، جس نے دلیل بگاڑ کے دی ہے، بنا کے دی ہے۔ رب تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، رحیم ہے، جیسا کہ پہلے بتا بھی چکا ہوں میں آپ کو کہ شیطان برائی کی ترغیب کبھی بھی برائی کہہ کر نہیں دے گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ وہ برائی کی ترغیب جو ہے وہ آپ کو اچھائی کے لبادے میں اوڑھ کے دے گا، ٹھیک ہے، یا اوڑھ کے لائے گا، جس سے آپ کنونس ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اب اصل بات، اذان اللہ کا حکم، آپ کو رب تعالیٰ کا حکم، یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیدار کیا، اذان بھی سنوائی، حکم ہم سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، تو اللہ کا حکم ہے، لیکن ہم نے اس حکم کو پس پشت ڈال دیا، ٹھیک ہے، اپنے نفس کی بات کو مانا ہے، ٹھیک ہے، رب کے حکم کو ٹال دیا، ٹھیک ہے، تو نہیں مانا، کسی اور کو اپنا معبود بنا لیا، اس کا حکم مانا ہے، یہاں ہم نے شرک کیا، ٹھیک ہے، گناہ عظیم، ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور وہ بھی گناہ کیا، دوسرا یہ گناہ کر دیا،
تو اس کے ساتھ ساتھ ہم شرک بھی کر بیٹھے، ٹھیک ہے. ہم نے اپنے نفس کی بات کو رب تعالیٰ کی بات پر اہمیت دی، ٹھیک ہے. اس شرک کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن گناہ کر جاتے ہیں بنا جاننے یا بنا جانتے ہوئے، ٹھیک ہے. تو مولانا روم نے کہا تھا ہمارا نفس جو ہے وہ کسی فرعون سے کم نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ بات یہاں بالکل ٹھیک بیٹھتی ہے. تو نفس جو کہتا ہے یہ جسم میرا ہے، ٹھیک ہے، اس پر میرا ہی حکم چلے گا، ٹھیک ہے. اب فرعون کے پاس تو بڑی بڑی فوجیں تھی، طاقت تھی، اس لیے وہ یہ بات زبان سے بھی کرتا تھا اور سر عام کرتا تھا. اب نفس کے پاس یا ہمارے پاس تو کوئی ایسی طاقت نہیں ہے، نہ فوج ہے، ہم اس بات کو زبان سے ادا نہیں کر سکتے، لیکن اس وقت نہ طاقت رکھتے ہیں. لیکن اندر بات یہی ہے، ٹھیک ہے. کون اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی کو نہیں جانتا، ٹھیک ہے، نہ مانتا ہوں. اس جسم پر صرف اور صرف میرا حکم چلے گا. یہ ہمارا نفس اندر سے کہہ رہا ہوتا ہے، یہ بات ہمارا نفس اندر سے بول رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ کون اللہ کا نبی، میں کسی کو نہیں مانتا یا نہ میں کسی کو جانتا ہوں معاذ اللہ. یہ ہمارا نفس اندر سے کہہ رہا ہوتا ہے، کھلے عام کہہ رہا ہوتا ہے، اور ہم اس کو سن بھی رہے ہوتے ہیں اور مان بھی رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ہے نفس کی حکومت جس کے پیچھے میں پڑا ہوں اور آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ ہم لوگ سمجھ جائیں اور اس پر کام کریں، اپنے دشمن کو پہچان لیں اور اسے شکست دے سکیں، ٹھیک ہے. کیونکہ جب تک ہم اپنے دشمن کو سمجھیں گے نہیں یا اس کی اسٹریٹجی کو نہیں سمجھیں گے تو ہمیں دشمن کی پہچان نہیں ہوگی، تو تب تک ہم اسے ہرانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. دشمن کو جانتے ہی نہیں تو ہرانا یا ہرانے کا تصور تو آتا ہی نہیں ہے ذہن میں. قرآن کہتا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، ٹھیک ہے، افانت تکون علیہم وکیلا. تو اے نبی تم نے دیکھا ایسے شخص کو جس نے اپنے نفس خواہش کو اپنا ہی جو الہی بنا لیا، کیا آپ ایسے شخص کی کوئی ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو نام ہمارا بے شک عبداللہ ہو یا عبد الرحمن ہو، ٹھیک ہے، لیکن ہم ہیں عبد النفس، نفس کے غلام ہیں، اللہ کے بندے نہیں ہیں. نام رکھنے سے کوئی بھی چیز بدل نہیں جاتی، ٹھیک ہے، یا زبان کے کہنے سے کوئی بھی چیز مان لی نہیں جاتی، ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ سب سے اعلیٰ ہجرت کون سی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سب چیزوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے حکم میں آڑے ہیں، یہ ہے افضل ہجرت، ٹھیک ہے. یا ان سب رشتوں کو چھوڑ دو یا اس جگہ کو چھوڑ دو جو اللہ کے نبی کے حکم کے درمیان میں یا ٹکراؤ میں آپ کے سامنے آتی ہیں یا آپ کو روکتی ہیں، ٹھیک ہے. بنیاد یعنی ہجرت کی ابتدا جو ہے وہ یہاں سے ہے، ٹھیک ہے. ابتدائی مراحل کی جو ہجرت ہے وہ افضل یہاں سے شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو خود کو یا ان سب چیزوں کو چھوڑ دو جو اللہ کا حکم ماننے سے تمہیں روکیں یا آڑے ہیں، ٹھیک ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں. تو وہ چاہے کوئی جگہ بھی ہو یا پلیس ہو یا کوئی رشتہ ہو، ٹھیک ہے. اب جب ہجرت اپنی انتہا کو پہنچتی ہے یا پہنچی ہے تب مکہ سے مدینہ ہجرت، یعنی پھر پراپر تمہیں ان لوگوں رشتہ داروں سے اس جگہ سے دور جانا ہوگا جہاں تمہیں اللہ کی یاد سے روکا جائے، بیزار کیا جائے یا تمہارے آڑے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ہجرت کی انتہا ہوگی، ٹھیک ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی کسی کو زبان سے ہی روکے یا منع کرے اللہ کا حکم ماننے سے. وہ کسی نہ کسی طرح اپنے عمل سے، اپنی زبان سے یا اپنے رویے سے دوسرے انسان کو رب کے جو ہے نزدیک جانے سے روک رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب شاید وہ جانتا بھی نہ ہو کہ وہ اسے روک رہا ہے دوسرے انسان کو، ٹھیک ہے. ٹھیک اس طرح اللہ کے نبی سے پوچھا گیا سب سے افضل جہاد کیا ہے، ٹھیک ہے. تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا افضل جہاد ہے، ٹھیک ہے. جہاد بن نفس یہ افضل ترین جہاد، اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا کہ یہ سب سے افضل جہاد ہے، ٹھیک ہے. تو جب آپ نے اذان سنی یا آپ کے کان میں آواز آئی اذان کی تو کمبل اٹھا کر آپ نے پھینک دیا دور اور اللہ کا حکم ماننے کے لیے اٹھ گئے اور نماز پڑھ گئے یا نماز پڑھنے کے لیے مسجد چلے گئے یا ٹھنڈے پانی سے وضو کر لیا. تب آپ نے جہاد نفس کیا، ٹھیک ہے.
یہ آپ کا جو عمل ہے یہ جہاد بن نفس کہلائے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں دوسری اسی والے سے بات کرتے ہیں۔